السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے دا میسج میڈیا کے اس 63 روزہ پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا مفتی عبدالقوی عمر صاحب کو کہ انہوں نے اس 63 روزہ پروگرام کو چلا کر سیرت النبی کے پیغام کو عام کیا ہے، اور 63 کا عدد طے کرنے میں ان کی حکمت یہ رہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سالہ ہے، تو اس طرف توجہ ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ 63 روزہ پروگرام رکھا ہے، اور اس میں مختلف عناوین کو طے کیا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ان عناوین کو تعلیمات رسول سے جوڑ دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل اور آج کا یہ بیان بھی اسی 63 روزہ پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ آج کا عنوان ہے محتاجوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو آئیے ہم بھی اس 63 روزہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی ایک خاص مذہب والوں کے واسطے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات کا اکثر حصہ انسانیت کے واسطے ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، مجبوروں، محتاجوں، مفلسوں، یتیموں، غریبوں کے لیے آپ کی تعلیمات مفید کارآمد ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے محتاج سے متعلق تعلیمات رسول۔ محتاج کس کو کہتے ہیں؟ محتاج کہتے ہیں جس کے اندر احتیاج ہو، ضرورت ہو، جو کسی چیز کی ضرورت اپنے اندر رکھتا ہو، محتاج ہو، مجبور ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے محتاجوں کے بارے میں، ایسے مفلسوں کے بارے میں، ایسے غریبوں کے بارے میں، ایسے مجبوروں اور ایسے ناداروں کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس مجلس میں آپ کو انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ اور یقیناً جب ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی، جنگی حالات میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی، سفر میں، قصر میں، ہر جگہ آپ محتاجوں کی مدد کرنے کو آپ مقدم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے، آپ ہمیشہ محتاجوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو اس وقت میں
آپ پر کچھ کپ کپی طاری ہوئی، بخار طاری ہوا، بخار چڑھ گیا تو آپ گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، آپ مجھ پر کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. تو اس وقت میں حضرت خدیجہ نے آپ سے جو ارشاد فرمایا ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آنے میں پہل کیا کرتے تھے، مقدم رہتے تھے. اور کئی سارے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں نبوت سے پہلے مکی زندگی میں بھی. آپ ہر طرح کے موقع پر جب کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی مجبور ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے. کئی سارے واقعات ہیں. اور نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ والتحیہ والتسلیم نے کئی سارے اپنے فرامین اور ارشادات کے ذریعے سے امت کو، انسانیت کو اس بات کی طرف آمادہ کیا ہے کہ محتاجوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں. ایک روایت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے کمزور، غریب، محتاج لوگوں میں تلاش کرو. پھر ایک بات سنیے کیا فرمایا، مجھے اپنے کمزور، غریب، محتاج لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہارے کمزور، غریب، محتاج لوگوں کی وجہ سے تم کو روزی دی جاتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ محتاجوں اور غریبوں کی وجہ سے تم کو روزی دی جاتی ہے. گویا یوں سمجھیے کہ امیر لوگوں کو جو مال اور دولت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان کی حیثیت گویا کہ پوسٹ مین کی طرح ہوتی ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے پوسٹ مین کی طرح ہے، ان کے پاس میں پیسے بھیجتا ہوں جس طرح سے منی آرڈر بھیجتے ہیں پوسٹ مین کے پاس میں اور وہ پوسٹ مین ان تک پہنچا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مالداروں کے پاس پیسے بھیجتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں، اور وہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ محتاجوں تک ان پیسوں کو پہنچائیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کی ضرورت کو پورا کریں اور ان کی حاجت کی تکمیل کریں. یہ ذمہ داری ہے مالداروں کی. اور اسی طریقے سے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر، ابھی جو ہم نے شروع میں تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے، بڑا کمال ہے. جنتیوں کی صفت بیان کی گئی ہے اور دوزخوں کی صفت بیان کی گئی ہے، کھانا نہ کھلانا، یتیموں کو، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا. قرآن مجید کے اندر ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے تبادلہ خیال کریں گے، سوال جواب کریں گے اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا. تو جو باتیں جہنمی لوگ اپنے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بیان کریں گے، اس میں سے ایک چیز فرمائیں گے، وہ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کو کھانا کھلانا گویا کہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اور ان کو کھانا نہ کھلانا، اپنے جیب کے اندر پیسے رکھتے ہوئے اور مالدار ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، بینک بیلنس ہوتے ہوئے، اللہ نے خوب دیا ہے، اس کے باوجود اگر محتاجوں اور غریبوں کو کھانا نہ کھلائیں تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جہنم میں لے جانے کا یہ باعث ہے یہ عمل. اسی طریقے سے سرکار دو جہاں
کی جو دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے اس دعا کے اندر کتنی عاجزی ہے، اور محتاجوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یگانگت کا اور ان کے ساتھ میں مل کے رہنے کا اور ان کے ساتھ میں اور کتنا قربت کا گویا کہ اظہار کیا ہے اس دعا کے اندر۔ اللہ سے دعا کی ہے، اللہ مجھے مسکینوں میں پیدا فرما، مسکینوں کے ساتھ میں مسکین رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم احیینی مسکینا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے مسکینوں کی طرح، مسکین کی حیثیت سے زندگی گزارنے والا بنا، وہ امیتنی مسکینا، اور مسکین کی حالت میں میری موت عطا فرما، اور جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو مسکینوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں، محتاجوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ یہ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مسکین لوگ، غریب لوگ، محتاج لوگ امیر سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے، امیر سے 40 سال قبل، 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ مساکین سے محبت رکھو اور ان کو قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے کہ اگر تم محتاج اور مسکین کو اپنے قریب کریں گے تو اللہ تمہارے قریب ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے ترمذی کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک حدیث یہ بھی سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، دنیا میں میں بیمار ہوا تھا تو تو میری عیادت کے واسطے کیوں نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا، مولا آپ کی ذات بے نیاز ہے، میں کیسے آپ کی مزاج پرسی کے واسطے آتا؟ آپ کیوں کر بیمار ہوتے؟ آپ کیسے بیمار ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، کہ اگر تم اس کے پاس اگر پہنچتے، اس کی عیادت کرتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا۔ تو بندہ کہے گا، مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی ذات تو بے نیاز ہے، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائیں گے، فلاں محتاج تھا، فلاں مسکین تھا، بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ اور اسی طریقے سے فرمائیں گے کہ تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں پیاسا تھا۔ تو بندہ کہے گا، مولا آپ کی ذات پاک ہے، میں کیسے آپ کو پانی پلا سکتا؟ تو اللہ کہیں گے کہ فلاں محتاج پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو مجھ کو وہاں پاتے، یعنی کہ اس کو پانی پلانا مجھ کو پلانے کے برابر ہوتا، اس کو کھلانا مجھ کو کھلانے کے برابر ہوتا، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس بیمار کی مزاج پرسی کرنا گویا کہ میرے قریب آنے کے برابر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا نیچے اتر کے ہم کو سمجھانے کے واسطے فرما رہے ہیں کہ کوئی مجبور بیمار ہے، کوئی محتاج بیمار ہے تو اس کے پاس جانا اور جا کر اس کی مزاج پرسی کرنا اللہ کے پاس جانے کے برابر ہے۔ کوئی محتاج بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، کوئی محتاج پانی سے تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت کریں، ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ ہمارے اندر محتاجوں کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسانیت کے درجات کو بلند کرنے والی صفات ہیں۔ یہ محتاجوں کی احتیاج کو دور کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسانیت کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور اس محتاج کی مدد کرنے پر
محتاج کو تو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے بڑھ کر ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل کو بہت پسند فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے۔ آپ اعلان فرمائیں کہ آج تم میں سے کون شخص ہے جو جنازے میں شرکت کیا ہے؟ تو ایک صحابی ہیں جن کو آپ ہم سب جانتے ہیں، صحابہ میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے، صحابہ میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے، خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جنازے میں شرکت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہیں جو آج کسی مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، آج الحمدللہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہیں جو آج کسی بیمار شخص کی مزاج پرسی کیا ہو، عیادت کیا ہو؟ تو اب قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات اقدس پر، ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، الحمدللہ آج ایک بیمار کی عیادت کیا ہوں، اس کی مزاج پرسی کیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تمام صفات جمع ہوں گے وہ شخص جنتی ہو جائے گا۔ جس شخص میں یہ تمام صفات جمع ہوں گے وہ جنتی ہوگا۔ کیا کیا صفتیں ہیں؟ پہلی صفت جنازے میں شرکت، دوسری صفت کیا ہے؟ مسکین محتاج کو کھانا کھلانا، اور تیسری صفت کیا ہے؟ مزاج پرسی کرنا بیمار کی۔ ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جو بیک وقت میں تینوں چیزوں پر عمل کیا تھا۔ بہت بڑا ثواب ہے جنازے میں شرکت کرنا۔ آج کل ہم لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جنازہ سامنے سے جاتے رہتا ہے، اور دکان میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جنازہ جاتے رہتا ہے، ہم کچھ دیکھ لے ٹھہر جاتے ہیں، بعد میں پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ دیر کے لیے اگر ہم جنازے میں شریک ہو جائیں تو کیا ہمارا نقصان ہوگا؟ کیا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا؟ نقصان لاکھوں کا ہو جائے تب بھی آپ سن لیجئے، جنازے میں شرکت کرنے پر جو نیکیاں ملیں گے وہ نیکیاں اس نقصان سے بڑھ کر ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے میں ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کے لیے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور قبرستان تک جاتا ہے، دفن کرنے تک ساتھ رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُ خِيرَاتان، تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ مل قیرات، یہ قیرات کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ جو احد پہاڑ کو دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں اس کی بلندی کو، کتنی اس کی بلندی ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، کتنی چوڑائی ہے۔ اس پہاڑ کو ہم مکمل دیکھ نہیں سکتے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ تو فرمایا کہ جنازے میں شرکت کرنے پر اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں، چونکہ عنوان ہے محتاجوں کا، محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاج کی مدد کرنا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے اس کے بارے میں۔ اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ میت بھی گویا محتاج ہو جاتی ہے، یہ بات میں عرض کروں تو شاید یہ کہ کوئی نازیبہ نہیں ہوگا۔ میت اب محتاج ہے، چلنے سے محتاج، پکڑنے سے محتاج، پہننے سے محتاج، کھلانے سے کھانے سے محتاج، ہر چیز سے محتاج ہے۔ اسی لیے میت کو جب ہم پہناتے ہیں اور اس کو نہلاتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں تو اس پہ بھی ثواب اور اس پہ بھی جو ہے اجر و ثواب دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی مجبور ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محتاج کی مدد کرنا، محتاج کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے
صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کتاب الاضاحی کے اندر قربانی کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پر روایت ہے، ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ قربانی کے موقع پر مدینہ منورہ کے اندر چند لوگ آئے، انتہائی محتاج، انتہائی مفلوق الحال، پراگندہ بال۔ جب ان لوگوں کو دیکھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ ان کے چہروں سے، ان کے لباس سے ان کی احتیاج ظاہر ہو رہی تھی، ان کی مجبوری ظاہر ہو رہی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مشفق تھے، مشفق انسانیت آپ کو کہا جاتا ہے کہ ساری انسانیت پر شفقت کرنے والے آقا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو جمع کیے، جمع فرمائے، صحابہ کو جمع فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قربانی کا موقع ہے، آپ لوگ قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جانوروں کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا، کیونکہ اس سال ہمارے شہر مدینہ کے اندر محتاج لوگ آئے۔ کیا شان ہے اللہ کے رسول کی، کیا فرمایا کہ اس سال قربانی کا گوشت 3 دن سے بڑھ کر اپنے پاس نہیں رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس شہر مدینہ کے اندر محتاج لوگ آئے ہیں، مجبور لوگ آئے ہیں، تنگ دست لوگ آئے ہیں، ضرورت مند لوگ آئے ہیں، ان پر اپنا گوشت خرچہ کر دینا، ان کو دے دینا، صرف 3 دن کے حد تک کا گوشت رکھ لو، باقی پورے کا پورا ان غریبوں کو، محتاجوں کو دے دو۔ صحابہ وہ شخصیات تھے، صحابہ کرام کی ذات وہ شخصیات، وہ ذات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ نے اپنے گھروں میں کہا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے حد تک کا گوشت، 3 دن کے استعمال کے لیے جو گوشت جتنا استعمال کے لیے لگتا ہے اتنا گوشت گھر میں رکھا جائے، باقی سب کا سب خیرات کر دیں، سب کو دے دیں محترم۔ صحابہ اور صحابہ کے گھر والیاں سب دے دیے، گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ سال ختم ہو گیا، دوسرا سال آیا، جب بھی صحابہ ویسے ہی کی، صرف 3 دن کا گوشت رکھ لیے، باقی تقسیم کر دیے۔ ایسے ہی چند سال تک ہوتے رہا، تو جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ صحابہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن کے حد تک کا رکھ لیتے ہیں، باقی پورا تقسیم کر دیتے ہیں اور باقی گوشت کو رکھنا معیوب سمجھتے ہیں، تب آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ حکم صرف اسی سال کے لیے تھا جس سال ہمارے پاس محتاج آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ محتاجوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حکم میں تبدیلی کیا ہے کہ تم لوگ گوشت صرف 3 دن کے حد تک رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ حکم ختم ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، اب تم چاہو تو 3 دن سے بڑھ کے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو محتاجوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 3 دن سے بڑھ کے گوشت مت رکھو، اتنا خیال فرماتے تھے آپ محتاجوں کا۔ اگر کوئی محتاج ہمارے پیغمبر کے در پر حاضر ہوتا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، کوئی سائل اللہ کے رسول کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ آپ ساقی تھے، آپ پانی پلانے والے تھے، آپ بے کپڑے والوں کو کپڑے پہنانے والے تھے، آپ فاقہ کش لوگ اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے والے تھے، اور ترغیب دلاتے صحابہ کو، جو بھوکوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو کھلائے گا، جو ننگوں کو کپڑے پہناتا اللہ اس کو پہنائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ جو کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کی، کسی محتاج کی احتیاج کو دور کرتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس کی احتیاج کو، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ دوستو، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان صفات کو اجاگر کریں۔ اللہ کے رسول نے محتاجوں کے ساتھ میں جو خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ میں ہم معاملہ کر کے بتائیں، اور کسی محتاج کی احتیاج کو دور کر کے، اس کی ضرورت کو پورا کر کے ہم فقر نہ کریں، اور ہم کوئی غرور نہ کریں کہ ہم نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔
ایسے ہاتھ سے ہم خرچ کریں کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. کبھی ہم چھپ کے خیرات کریں، کبھی ہم چھپ کے محتاج کی احتیاج کو پورا کریں، کبھی ہم ظاہر ہو کے محتاج کی احتیاج کو پورا کریں، کبھی علانیہ کبھی سرن. قرآن مجید میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو رات میں خیر خیرات کرتے ہیں اور دن میں محتاجوں کی احتیاج کو پورا کرتے ہیں، چھپ کر بھی دیتے ہیں، ظاہر ہو کر بھی دیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کچھ درہم اور دینار رات میں خرچہ کیے، دن میں بھی خرچہ کیے، چھپ کر بھی خرچہ کیے اور ظاہر ہو کر بھی لوگوں کو دکھا کر بھی خرچہ کیے. اس طریقے سے ان آیات پر عمل کیا کرتے تھے. دوستو، اتنی تمام تفصیلات کے بعد اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امت رسول ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، تو کیا ہمارے زندگیوں کے اندر محتاجوں کی احتیاج کو دور کرنے کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ محتاجوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہو گیا تھا. کفار بھی آپ کو چاہتے تھے، مکے کے جو دشمن تھے آپ کی وہ بھی آپ کو چاہتے تھے. آج اگر ہم لوگ اللہ کے رسول کی اس صفت کو اپنائیں گے تو میں بہت وثوق کے ساتھ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے اس صفت کی وجہ سے اور محتاجوں کی احتیاج کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بول بالا کر سکتا ہے. اور جو بھی انسان محتاجوں کی احتیاج کو دور کرنے کی طرف کوشش کرے گا، آمادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اونچا کرے گا. مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محتاج کس کو بولتے ہیں اور اس کی احتیاج کو کیسے دور کرنا. دیکھیے، مالدار جو ہوتے ہیں، مالدار لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کو غریبوں تک پہنچائیں. مالدار لوگ کیا کریں؟ ایک لسٹ بنائیں، اپنے محلے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، قریب کے دواخانوں میں جو محتاج لوگ ہیں ان کی لسٹ بنائیں، ان تک پہنچیں اور پہنچ کر اپنے پیسے خرچ کریں، ان کو ہم کچھ دیں. عام طور سے ہوتا یہ ہے، آج کل ہم بیٹھے بیٹھے کچھ کسی کو دے دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ محتاج ہیں، دے دیے. خیر ٹھیک ہے، اگر یقیناً وہ محتاج ہے تو اچھی بات ہے. لیکن جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو جیسا مال لانے کے واسطے ہم جاتے ہیں اسی طریقے سے محتاج کی احتیاج کو دور کرنے کے واسطے بھی جائیں. جیسے مال کمانے کے لیے ہم جاتے ہیں ویسا ہی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے بھی جائیں. کچھ وقت نکالیں، جا کر ہم دیکھیں کسی جھوپڑی میں کہ ایک غریب رہتا ہے، ایک محتاج رہتا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس چاول نہیں ہے، روٹی کے پکانے آٹا نہیں ہے، برابر بستر نہیں ہے، برابر پلیٹ نہیں ہے، برابر چھت کا انتظام نہیں ہے. جب ایسے محتاج کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں جو ہے احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ کتنے مجبور ہے، محتاج ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے ہم آگے بڑھیں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں رہتا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہتے. ہندوستان میں آج بھی کئی سارے لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور آج بھی ہندوستان میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں. ایسے محتاج لوگ ہیں، ان تک رسائی کی ضرورت ہے. بعض ایسے محتاج ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے،
قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو عار سے، شرمندگی سے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، ان تک ان کی محتاجی کو محسوس کر کے جا کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے والوں کی اللہ تعریف بیان فرمائیں۔ ان کے چہروں سے پہچاننا چاہیے، ان کے گھر کی حالت سے پہچاننا چاہیے، ان کے قریب رہنے والے پڑوسیوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ آج بھی کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کرانہ دکان میں روز جا کر 1-1 کلو چاول لاتے ہیں، روز پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ رزق جدید، یومن جدید رزق جدید کا حساب ہوتا ہے، نیا دن نیا رزق۔ ان کے پاس گھر میں چاول کے تھیلے نہیں رہتے، ان کے پاس تیل کے ڈبے میں تیل نہیں رہتا۔ بعض دفعہ کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کرانہ دکان کے پاس اگر ٹھہرتے ہیں تو صبح آتے ہیں، بعض لوگ 1 چھٹاک تیل لیتے ہیں، 1 کلو چاول لیتے ہیں، 1 کلو آٹا لیتے ہیں، اور کچھ ضرورت کی چیزیں زیرہ، نمک، مرچ وغیرہ لیتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنے محتاج ہوں گے۔ اگر ان کے پاس میں اگر ضرورت ہے، پیسے اگر ہیں، تو پھر وہ کیوں 1 کلو چاول لیں گے؟ وہ بھی 1 کلو چاول، وہ بھی 25 کلو چاول کا تھیلا گھر میں خرید کے رکھ سکتے ہیں، 5 کلو کا تیل کا ڈبہ خرید کے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ محتاج ہے۔ ان کے پاس ضرورت، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں، پہچان تک ان کے پاس جائیں۔ محتاجوں کی کئی اقسام ہیں۔ ایک محتاج یتیم ہوتا ہے، ایک محتاج بیوہ ہوتے ہیں، ایک محتاج معذور ہوتے ہیں، ایک محتاج بیوہ، محتاج والدین، محتاج قیدی، محتاج طالب علم، محتاج اقربا، محتاج امیر۔ ہاں، محتاج امیر بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہے، محتاج بھی ہے۔ آپ تعجب کریں ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں ممکن ہے، گھر میں سب کچھ ہے مگر محتاج ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا۔ گھر میں سب کچھ ہے مگر محتاج ہے کہ اس کی والدین اس کی نافرمان ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کی دوائیں لا کر نہیں دیتی، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، یہ بھی بیچارہ محتاج ہے۔ امیر ہے مگر محتاج ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے پاس اچھی بلڈنگ رکھتے ہیں، کار رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، مگر محتاج ہے اس لیے کہ ان کی اولاد ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ایسی بپا سناتے ہیں ایسے لوگ، جب جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ سب کچھ رہتے ہوئے، لکھپتی کروڑپتی ہوتے ہوئے محتاج ہیں۔ بلکہ آپ اگر یقین کریں نہ کریں، یہ بات میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اولڈ ایج ہوم کے اندر یتیم، ایسے مجبور لوگ ہیں، ایسے محتاج لوگ ہیں جن کے گھر اور جن کی اولاد لکھپتی ہے، اور جن کے گھر بڑے بڑے جو ہے بنگلوں کی شکل میں ہیں، مگر آج وہ ایسے محتاج ہیں کہ ان کو لا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ان کا گھر آلریڈی موجود ہے، پیسے ہیں، لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، مگر محتاج ہے۔ اب ان کی اولاد، ان کے پوترے، ان کے نواسے، ان کے بہو لا کے ڈال دیے وہاں پر۔ ایسے محتاج امیر کی بھی اگر پیسوں سے ضرورت پورا کرنے کی تو ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پر پیسے دے کر ان کے پاس جا کے 2 بول بولیں۔ ایک اولڈ ایج ہوم میں جانا ہوا، وہاں کے ذمہ دار صاحب سے ہم پوچھے کہ بتائیے یہاں پر کیا کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے لوگ ہیں محتاج ہیں۔ محتاج کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، معذور ہیں، نہیں، یہ لوگ بس ان کو احتیاج ہے صرف 2 بول کی، ان کو احتیاج ہے صرف مسکرانے والے کی، ان کو احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ ان سے 2 بول بول کے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کی۔ آج ان کی اولاد ہے مگر اپنے بنگلوں کے اندر ہے، آج ان کو لا کے یہاں پر چھوڑ دیے، یہ ایسے مجبور ہے، یہ محتاج امیر ہیں، امیر ہے مگر محتاج ہے۔ تو میرے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ محتاج امیر بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں مل کے بیٹھنا، ان سے کچھ بات کرنا، دل لگی کی بات، تسلی کی بات، ہمدردی کی بات کرنا، یہ بھی جو ہے بڑے ثواب کا کام ہے۔ کوئی محتاج اندھے ہیں، نابینا ہے مگر محتاج ہے، ظاہر بات ہے اندھے ہیں تو محتاج رہیں گے۔
وہ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، مجبور ہوتے ہیں، تو ایسے اندھے مجبور محتاج کی مدد کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کوئی معذور محتاج ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے، ظاہر بات ہے ہاتھ پیر نہیں ہے تو پھر وہ محتاج ہی ہے، ضرورت مند ہے، ایسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کوئی محتاج بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 4 6 بچے ہیں، ظاہر بات ہے کیسے وہ گزارا کرے گی؟ شوہر رہتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد میاں بھی مشورہ کرتے ہیں کہ آج کیا پکانا چاہیے، آج گھر میں کیا لانا چاہیے، لیکن جو بیوہ محتاج ہے ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ان کے گھر میں کہاں سے کھانا آتا ہوگا، کہاں سے ترکاری آتی ہوگی، کہاں سے کھانے پینے کے لیے ضرورت کی چیزیں آتی ہوں گی، کیسے وہ لوگ کرتے ہوں گے؟ تو ایسے بیوہ محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ محتاج یتیم ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے اکیلے ہیں، تنہا ہیں، والدہ ان کی سنبھالتی ہیں، ان محتاج یتیم بچوں کی خبرگیری کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا جنت میں لے جانے کا عمل ہے، جنت میں لے جانے کا باعث عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ عید کے دن آپ تشریف لے جا رہے تھے، جب یتیم بچے کو آپ دیکھے تو گھر میں واپس لائے، کپڑے پہنائے، نہلائے دھلائے، اور فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارے والد رسول اللہ بن جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری ماں عائشہ بن جائے، اور آپ کے بھائی حسن حسین بن جائیں، اور بہن فاطمہ بن جائیں رضی اللہ عنہم؟ تو کتنا اس یتیم کے دل میں خوشی بھی ہوگی۔ تو یتیم محتاج کی مدد کرنا بڑا ثواب ہے۔ اور محتاج چھوٹے کاروباری، ان کی بھی مدد کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ بعض چھوٹے کاروباری ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، چند پیسے لگا کے 1000 روپے 2000 روپے 4000 روپے لگا کے کاروبار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ محتاج بن جاتے ہیں۔ کبھی کچا مال بیچنے والے ہوتے ہیں، مال خراب ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بیچارے جو ہے جتنی آمدنی ہونا تھا آمدنی سے بڑھ کے نقصان ہو جاتا، اصل جو گٹری ہوتی وہ بھی نہیں نکلتا۔ تو ایسے چھوٹے بیوپاری محتاج کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بازار میں تشریف لے آتے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر دیہات سے تشریف لانے والے بیوپاریوں کے حال کو آپ دیکھتے تھے، اور ان کی ضرورت کی تکمیل فرماتے تھے، اور اگر وہ بیوپاری کچھ خراب کام کرتا ہے تو ان کو تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی تعلیمات ہر لائن سے ہے، بازار کی لائن سے، مارکیٹ کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، ہر لائن سے تعلیمات ہے۔ تو چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے محتاج کاروباری کی مدد کرنا یہ بھی جو ہے بہت بڑا ثواب ہے۔ محتاج طالب علم کی مدد کرنا، بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو طلب علم کے لیے سفر کرتے ہیں، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو یا عصری علوم ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، انجینئرنگ کا، کوئی بھی ہو، بیچارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بھائی بہن کو چھوڑ کے، وطن عزیز کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، سب چیز کو چھوڑ کے طلب علم کے واسطے نکلتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد میں ان کو کچھ احتیاج آتی ہے، تو ایسے محتاج طالب علم کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے محتاج مسافر کی مدد کرنا، محتاج مسافر، جی ہاں، ایک مسافر ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر بڑا مالدار ہو، کار بلڈنگ والا ہو، لیکن جب وہ سفر میں جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے پیسے وہاں پر ختم ہو گئے ہوں، یا کسی نے اس کی پاکٹ مار دیا ہو، کسی نے اس کے پیسے ہڑپ کر لیا ہو، چوری ہو گئی ہو، غصب ہو گیا ہو، یا پیسے ختم ہو گئے ہوں، تو ایسے محتاج مسافر کی مدد کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی اس کی احتیاج کو دور کرنا یہ بھی جائز ہے۔ محتاج مسافر کو زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے شہر میں مالدار ہے لیکن چونکہ سفر میں ہے، سفر میں اس کی پاکٹ چلی گئی، پیسے ختم ہو گئے، محتاج ہے، تو محتاج مسافر کی مدد کرنا یہ بھی جو ہے سنت رسول بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ محتاج قیدی ہے، محتاج قیدی جس کو قید کر دیا گیا، بے گناہ کوئی جیل کے اندر پھنسا ہوا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے بیوی بچے ہے، گھر کے اندر وہ سسک رہے ہیں، پریشان حال ہے،
کھانے پینے کے لیے مجبوری ہے، یا محتاج قیدی ہے، اس کے کیس کو، مقدمے کو ختم کرنے کے واسطے کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس میں، تو ایسے محتاج قیدی کی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے کچھ پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے جائز ہی نہیں، بلکہ ضرورت پڑے تو زکوٰۃ کے پیسے بھی اس کے واسطے استعمال کر سکتے ہیں، کسی کی گردن، کسی محتاج قیدی کی گردن کو چھڑانے کے واسطے۔ ایسے ہی بعض محتاج والدین ہیں، محتاج والدین، بعض والدین محتاج بن جاتے ہیں، کچھ بچے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کو اللہ نے توفیق دیا ماں باپ کی خدمت کرنے کے واسطے، تو ایسے محتاج ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ماں باپ چاہے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیشہ ہر حال میں ان کی خدمت کرنا چاہیے، کہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں ماں باپ محتاج بن جاتے ہیں، یا تو غربت کی وجہ سے، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا کچھ حالات کی وجہ سے، تو محتاج ماں باپ کی خدمت کرنا یہ فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے محتاج اقربا کی خدمت کرنا، قرآن مجید میں جہاں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں پر اپنے اقربا کو پہلے رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یا رسول، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کریں گے کہ کہاں خرچ کریں، تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور مساکین کے لیے۔ تو والدین اور رشتہ دار ان دونوں کا تذکرہ فرمائے ہیں، تو اقربا کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں، چاہے وہ ننہیال کی طرف سے ہو یا ددیال کی طرف سے ہو، ان کی قبرگیری کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ غرض ہے کہ ہم خلاصے کے طور پر پھر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ محتاجوں سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت وسیع ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ محتاجوں کی خدمت کے واسطے گزرا ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے احادیث بھی پیش کیے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کیے ہیں، اور محتاجوں کی جو اقسام ہوتے ہیں، محتاج یتیم، محتاج معذور، محتاج بیوہ، محتاج یتیم، محتاج کاروباری چھوٹے، اور محتاج قیدی، محتاج طالب علم، محتاج امیر، محتاج اقربا، محتاج والدین، ان تمام کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ بس یہی چند باتیں اس وقت میں دا میسج میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جتنے ناظرین ہماری اس بات کو سن رہے ہیں اور دا میسج میڈیا کے اس پیغام کے ذریعے سے جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، آپ اس کو پھیلائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور 63 روزہ جو پروگرام چل رہا ہے، ہر عنوان اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، اور ہر عنوان اپنے جو ہے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو سلسلہ چلایا جا رہا ہے، مفتی مولانا عبد القوی عمر صاحب بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جد و جہد کے ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی جب کوشش کر کے اتنا انتظام کر کے آپ کے سامنے کوئی بات پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کو کم سے کم اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس کو پھیلائیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اس بات کو ہم پھیلائیں گے اور جتنے لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ ہم کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام کو محتاجوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی ہدایت نصیب فرما، اور ہم سب کو محتاجوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی اللہ ہدایت نصیب فرما، اور جتنے فضائل محتاجوں کی خدمت کرنے پر بتائے گئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔